اصول دین نہ بچاتے جو کربلا والے، ورق ورق پہ کہانی بکھر گئی ہوتی، بچا گیا اسے سجدہ حسین کا ورنہ نماز عصر سے پہلے ہی مر گئی ہوتی۔ بآواز بلند صلوات پڑھ۔ حسین کی دکھ بری کہانی تمام دنیا سنا کرے گی، جو رو پڑے گا جہاں میں اس کو علی کی بیٹی دعا کرے گی۔ عجیب ماں ہے جو 6 مہینوں کے لال قربان کر رہی ہے، کبھی جو اصغر کی یاد آئی رباب زندہ میں کیا کرے گی۔ اور حسین باقر سے کہہ رہے تھے میری سکینہ کو ساتھ رکھنا، سفر کے ہر موڑ پر یہ بچی تجھے دلاسے دیا کرے گی۔ نبی کے روضے پہ ایک ضعیفہ جناب زینب سے کہہ رہی تھی کہ بعد عباس ہر قدم پر میری رقیہ وفا کرے گی۔ اور حسین کی لاش بے کفن سے یہ کہہ کے زینب جدا ہوئی تھی جو تیرے مقتل میں بچ گیا ہے وہ کام میری رضا کرے گی۔ بآواز بلند صلوات۔ اب ذکر اہل بیت بیان کرنے کے لیے غلام اکبر صاحب، بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الملک الحق المبین المتصاغل لعظمتہ جبابرۃ الطاغین وطاۃ المتمردین المترف بربوبیتہ والکبریاءہ فی السائر الخلق اجمعین، والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ وأہل بیتہ وطیبین وطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین، اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین وہو الصادق الامین القرآن الکریم والکتاب الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون والطور سینین، ھذا البلد الامین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ صلوات۔ عزیزان محترم، حسین نام ہے عزت اور ظفر مندی اور بلندی اور بڑائی کے اس نقطہ آخر کا کہ حسین کے سجدے کے ایک لمحے نے 14 صدیاں لپیٹ کر سینکڑوں طوفان مخالفت کے باوجود، ہزاروں مخالفت کی گھنگور گٹاؤں کے باوجود بھی آج بھی تاریخ کی بوڑھی پیشانی پر جو تازہ تراشے ہوئے جومر کی طرح جگمگا رہا ہے۔ عزیزان محترم، میرے مولا کا نام یوں ہی تا قیامت جگمگاتا رہے گا۔ یہ آسمانی آفتاب اور مہتاب طلوع اور غروب ہوتے رہیں گے، سلطنتیں قائم ہوتی جائیں گی، الٹتی جائیں گی، تخت قائم ہوتے رہیں گے، الٹتے رہیں گے، نظام بنتے رہیں گے، بگڑتے رہیں گے، نظام بنتے رہیں گے، بدلتے رہیں گے، لیکن میرے عزیزوں، میرے حسین کا نام بدلنے والا نہیں۔ حسین تو اس حقیقت کا نام ہے جو کسی دور میں، کسی لمحے میں، کسی وقت میں بھی بدلنے والا نہیں۔ میرے عزیزوں، اسی لیے تو حضرت اقبال نے کہا کہ حقیقت ابدی ہے پیغام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ جی السلام۔ جی
जियो हकीकत अबदी है, पैगाम शबीरी बदलते रहते हैं अंदाजे कूफियो शामी। यानी मेरे अजीजों, इकबाल ने ये नहीं कहा कि कोई मखसूस कूफे में रहने वाला ही बदलता है, कोई मखसूस शाम के रहने वाला ही बदलता है, बल्कि इकबाल ने तो ये कहा कोई इंसान दुनिया के किसी कोने में भी रहे, जो इंसान बदलने का आदी होगा वही कूफी कहलाएगा। जो इंसान बदलने का आदी हो, यानी जो इंसान अपनी फिक्र बदले, जो इंसान अपना जिक्र बदले, जो इंसान अपना बयान बदले, जो इंसान अपना ईमान बदले, जो इंसान अपना इमाम बदले, जो इंसान बदलने का आदी होगा वही कूफी कहलाएगा। इसीलिए मेरे अजीजों, किसी को भी किसी शहर की वजह से इज्जत नहीं मिला करती। ये जरूरी नहीं है कि शहर की इज्जत होगी तो शहरी की इज्जत है, कि जैसा शहर होगा वैसा शहरी है। नहीं मेरे अजीजों, बल्कि शहरी की वजह से शहर की इज्जत हुआ करती है। जैसा शहरी होगा वैसा शहर होगा। इसीलिए तो परवरदिगार आलम ने सरनामा कलाम अल कुरान में सूरह बरका 3 में इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वत्तीने वज़्ज़ैतूने वत्तूरे सीनीना हाज़ल बलदल अमीन। ए हबीब, हमें कसम तीन की, हमें कसम जैतून की, हमें कसम तूरे सीना की, और हमें कसम बलदल अमीन की। मेरे अजीजों, बलदल अमीन तक लाना चाह रहा था मैं तुम्हें। बलदल अमीन किसे कहा? शहर मक्का को कहा। बलदल अमीन किसे कहा? शहर मक्का को कहा। हालांकि अल्लाह इरशाद फरमा रहा है कि ए हबीब, अगले मकाम पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुल बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी कबद। ए हबीब, ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद, हम कभी कसम न खाते इस शहर मक्का की कि ये शहर मक्का यहाँ तक नहीं है कि हम इसकी कसम खाई जाए कि ये काफिरों से भरा हुआ शहर है, ये मुशरिकों से भरा हुआ शहर है, ये बुतगड़ों से भरा हुआ शहर है, ये बुत परस्तों से भरा हुआ शहर, हत्ता के हबीब ये दीन दुश्मनों का शहर, ये अबू लहबों का शहर, ये अबू जहलों का शहर, ये तेरे दुश्मनों का शहर। ए हबीब, ये इस काबिल नहीं है कि इसकी कसम खाई जाए, लेकिन क्या करे हबीब, अंता हिल्लुल बिहाज़ल बलद, क्या करे हबीब, हम तो इस शहर की तेरी वजह से कसम खा रहे हैं कि इस शहर में तू रहता है, इस शहर की गलियों ने तेरे पाँव की तलियों का बोसा लिया। हबीब, हम तो तेरी वजह से इस शहर की कसम खा रहे हैं। तो क्या कहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमान अंता हिल्लुल बिहाज़ल बलद, तो कहा ववालिदिन व मा वलद। ए हबीब, एक तो हम तेरी वजह से कसम खा रहे हैं इस शहर की, तेरे अलावा एक इसमें बाप रहता है, एक इसमें बेटा रहता है। हबीब, तेरे अलावा इस शहर में एक बाप रहता है, एक बेटा रहता है। तो खुदा की कसम, हम इस आयत की तफसीर पूछना चाहते हैं कि जिस वक्त मक्के में ये सूरा नाज़िल हो रहा था, उस वक्त तो मक्के में 3 ही बाप बेटे मशहूर थे। एक अबू लहब था और एक उसका बेटा था। क्या अल्लाह ने इनकी वजह से इस शहर की कसम खाई? एक अबू जहल था और एक उसका बेटा था। क्या अल्लाह ने इनकी वजह से इस शहर को अमीन करार दिया? तो फिर खुदा की कसम तस्लीम करो कि उस जमाने में वो एक अमानतदार बाप अबू तालिब था और अमीन बेटा अली इब्न अबी तालिब। जियो जी जियो।
میرے عزیزو، یہ جو سرکار ابو طالب سے اب تک جو دشمنی چلی آ رہی ہے نا، یہ خدا کی قسم فضیلت کی دشمنی ہے۔ وہ فضیلت کون سی کہ کافر پالنے کا موقع اللہ نے ہر بزرگ کو دیا تھا، لیکن نبی پالنے کا موقع ابو طالب کے علاوہ کسی کو نہیں ملا۔ خدا کی قسم یہ فضیلت بھی سرکار ابو طالب پر ہی ختم ہو گئی۔ کیوں کہ نبوت میری سرکار پر ختم ہو گئی۔ عزیزان محترم، دو جملے سرکار سید الشہداء کے مقام پر فضائل کے دو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جی عزیزان محترم، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ہمارے فرقے کے عالم نہیں ہیں، لیکن ہم ان کا دل سے احترام کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی سر الشہادتین۔ انہوں نے اس میں ایک واقعہ لکھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے 1,24,000 پیغمبروں میں جتنی بھی اچھی صفات تھی نا، بھئی ظاہر ہے جو پیغمبر ہوگا اس کی ہر صفات ہی اچھی ہوگی، لیکن وہ فرما رہے کہ جو اچھی صفات تھی وہ آخری نبی میں جمع کی، وہ ساری اچھی صفات آخری نبی میں جمع کی۔ تو پھر کہنے لگے کہ جو شہادت والی صفات تھی نا اسے روک لیا، اس لیے کہ اسلام نیا اسلام تھا، اسلام کا جلال، اسلام کا روح، کافروں کے دلوں پر جو اسلام کا غلبہ تھا وہ ختم ہو جاتا۔ اس لیے اللہ نے شہادت کی فضیلت کو روک لیا، اس لیے شہادت کی فضیلت کو روک لیا۔ وہ خود فرما رہے ہیں کہ اللہ اگر شہادت کی فضیلت میرے نبی کو نہ دے تو پھر کمی رہ جاتی ہے۔ وہ فرماتے کمی نہیں رہتی، شہادت دی میرے نبی کو، لیکن اس طریقے سے دی کہ آدھی حسن کو دی، آدھی حسین کو دی۔ فرمانے لگے شہادت کی دو قسمیں ہیں، ایک سری شہادت اور ایک جہری شہادت۔ سری شہادت وہ یعنی انسان چھپا کے زہر سے قتل کیا جائے، اور جہری شہادت یعنی انسان تلوار سے اعلانیہ قتل کیا جائے۔ وہ فرمانے لگے شہادت کی دو قسمیں تھی، سری شہادت حسن کو دی، جہری شہادت حسین کو دی۔ وہ فرمانے لگے رسول کو شہادت تو دی لیکن آدھی حسن کو دے دی، آدھی حسین کو دے دی۔ تو پھر یہاں میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں کہ خدا کی قسم یہ تو ہم نے بھی مان لیا اور تم نے بھی مان لیا کہ حسن کا شہید ہونا رسول کا شہید ہونا ہے، حسین کا شہید ہونا رسول کا شہید ہونا ہے۔ بھئی اتنا تو تم مان چکے ہو کہ قتل حسن کو شہید رسول مانا، قتل حسین کو شہادت رسول مانا۔ بھئی یعنی تم اتنا مان چکے ہو کہ حسن کا قتل ہونا رسول کا قتل ہونا ہے، حسین کا قتل ہونا رسول بھی۔ جی میرے عزیزان محترم، آج فضائل کا دن تو نہیں تھا، لیکن میرا شہر ہے جو میرے بزرگ بیٹھے ہیں، میں ان کا بیٹا ہوں، اور جو میرے ہم عمر بیٹھے میں ان کا بھائی ہوں، اس لیے پہلی ڈیوٹی ہے، اس لیے میں نے فضائل پڑھا۔ عزیزان محترم، بی بی ام سلمہ جو امہات المومنین میں سے ہیں اور ازواج مطہرہ رسول میں سے، وہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دن رسول سفر سے واپس گھر لوٹے،
اور آ کر مجھے فرمانے لگے ام سلمہ آج ہماری طبیعت بہت ناساز ہے، آج ہم کسی سے نہیں ملنا چاہتے۔ ام سلمہ میں حجرے میں تشریف لے کر جا رہا ہوں، تم دروازہ بند کرو اور دروازے کے باہر بیٹھو۔ بی بی ام سلمہ فرماتی ہیں کہ رسول حجرے کے اندر تشریف لے گئے اور میں دروازہ بند کر کے دروازے کے باہر بیٹھ گیا۔ بی بی ام سلمہ فرماتی ہیں کہ تھوڑی ہی دیر کے بعد رسول کا چھوٹا نواسا حسین آنکھیں بند ہیں اور اپنے نانا کی خوشبو سونگھتے سونگھتے اس حجرے کی طرف جا رہے ہیں۔ تو بی بی ام سلمہ فرماتی ہے کہ میں نے روک لیا، میں نے کہا حسین حجرے کے اندر مت جاؤ کیونکہ تمہارے نانا آرام فرما رہا ہیں۔ تو عزیزو تاریخ لکھتی ہے کہ ایک مرتبہ حسین نے منہ اٹھایا اور کہا نانی اماں کیا نانا جان نے ہمیں بھی ملنے سے منع کیا؟ کیا نانی اماں نانا جان نے ہمیں بھی ملنے سے منع کیا؟ تو بی بی ام سلمہ فرمانے لگی ہاں حسین سب کو منع کیا ہے، مجھے بھی منع کیا۔ عزیزو تاریخ لکھتی ہے کہ حسین پلٹے، حسین ابھی جا رہے تھے کہ باہر کے دروازے پر نہ پہنچے تھے کہ حجرے کے اندر سے رسول کی آواز بلند ہوئی، کہا ام سلمہ کیا تم نے میرے حسین کو بھی لوٹا دیا؟ بی بی ام سلمہ گھبرا گئی، دوڑ کر حسین کو گود میں اٹھایا اور فرمان لگی حسین چلو تمہیں نانا بلا رہا ہے۔ کہا نانی اماں نانا تو آج کسی سے ملیں گے نہیں نا، نانی اماں نانا جان آج تو کسی سے ملیں گے نہیں، اس لیے میں تو جا رہا ہوں۔ کہا حسین نہیں حسین نہیں، میں نہیں جانتی تھی کہ جن سے آج رسول نہیں ملنا چاہتے وہ کوئی اور ہے، تو کوئی اور ہے۔ گود میں اٹھا کر لائی، لا کر حجرے میں رسول کے سینے پر لٹا دیا حسین کو، اور رسول کی آواز آئی، رسول فرمانے لگے ام سلمہ آپ دروازہ بند کرو اور دروازے کے باہر بیٹھ جاؤ، آپ کسی کو اندر مت آنے دیں۔ عزیزو ام سلمہ بیان فرماتی ہیں کہ میں دروازہ بند کر کے دروازے کے باہر بیٹھ گئی، تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ حجرے کے اندر سے رسول کے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہوا، میں اندر آ جاؤں؟ کہا ہاں ام سلمہ تم اندر آ جاؤ۔ ام سلمہ بیان فرماتی ہے کہ میں نے حجرے کے اندر جا کر دیکھا رسول نے حسین کی پوشاک اتاری ہوئی تھی اور اپنے سینے پر لٹا کر زاروں کی تار رو رہے تھے اور پورے بدن کے حسین کے بوسے لے رہے تھے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمانے لگے ام سلمہ جبریل آئے تھے اور مجھے وہ پیغام دے کر گئے ہیں۔ ام سلمہ جبریل آئے تھے، ام سلمہ جبریل آئے تھے اور مجھے پیغام دے کر گئے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ بچہ آپ کو بہت پسند ہے نا، بہت پیارا ہے، یہ بچہ بہت لاڈلا ہے آپ کا حسین، یہ آپ کے دین کی نصرت کے لیے ایک دن کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا۔ یا رسول اللہ یہ کربلا کی خاک ہے، اسے اپنے پاس رکھ لیں، جب تک یہ خاک رہے سمجھنا کہ حسین زندہ ہے، جب یہ خاک خون بن جائے تو سمجھنا کہ حسین شہید ہو گئے۔ تو رسول فرمانے لگے ام سلمہ اس خاک کو اپنے پاس رکھنا اور روز دیکھتی رہنا۔ عزیزو ام سلمہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک دن حسین میرے پاس آئے، آ کر فرمانے لگے نانی اماں السلام علیکم۔ کہا حسین کہاں جا رہے ہو؟ کہا نانی اماں عراق۔ کہا میرا لال عراق میں مت جاؤ کیونکہ تمہارے نانا فرماتے تھے کہ تمہیں وہاں شہید کیا جائے گا۔
عزیزو مولا حسین نے اپنی دونوں انگلیاں پھیلائی، کہا نانی اماں میرے قریب آئیں، نانی اماں میرے قریب آئیں اور میری انگلیوں کے درمیان دیکھے۔ عزیزو بی بی ام سلمہ گھبرا گئی دیکھ کے انگلیوں کے درمیان، کہنے لگی حسین یہ بڑا ہولناک دشت کا منظر ہے، ہر طرف خون ہی خون ہے، الا تش الا تش کی آوازیں ہیں، حسین یہ کون سا میدان ہے؟ کہا نانی اماں یہ وہی میدان ہے جہاں مجھے شہید کیا جائے گا۔ عزیزو حسین چلے گئے کربلا کے سفر پر۔ ام سلمہ بیان فرماتی ہیں کہ 10 محرم کا دن تھا کہ میری خواب میں رسول آئے اور آ کر فرمانے لگے، میں نے دیکھا کہ رسول کے سر پہ دستار نہیں تھی، پاؤں میں نالین نہیں تھی، سر پہ امامہ نہیں تھا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہوا؟ کہا ام سلمہ میرا حسین کربلا کے میدان میں شہید ہوا۔ بآواز بلند صلوات۔ ذکر فضائل و مصائب اہل بیت بیان کرنے کے لیے سید مظہر عباس نقوی صاحب آف فیصل آباد، بآواز بلند صلوات۔ دعا برائے حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم المنتظر۔ اللہم صلی علی محمد۔ زبانوں کو معطر کریں بلندتر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الاسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ طائرۃ الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا ثقلین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد، قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید واصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا۔ بآواز بلند صلوات۔ محمد علی محمد۔ حضرات ذی وقار محبان آل طہار شیعان حیدر کرار برادران اہل سنت ساکنان بزم معرفت سرمستان بادہ ولایت، توجہ ہے بات شروع کی جائے۔ میں نے اس رسول سے بات شروع کرنے لگا ہوں جو اللہ کا محبوب ہے، اللہ کے محبوب اللہ نے وحی کی ہے۔ قل میرا حبیب کہہ دیجئے، پہلے جملے سے فیصلہ ہو جائے گا کہ کتنی دیر آپ کی سماع خراشی کرنی ہے۔ قل میرا حبیب کہہ دیجئے لا اسألکم، ہم سوال نہیں کرتے، ہم سوال نہیں کرتے، ہم کوئی مانگنے والے ہیں جو سوال کریں؟
سیدہ سلامت رکھے. ہم کوئی مانگنے والے ہیں جو سوال کریں. اللہ اسالکم. چلے میں جملہ پلٹا کے کہہ دیتا ہوں, سلونی کہنے والے بھی سوال کرتے ہیں. سیدہ سلامت رکھے, سیدہ سلامت رکھے. پہلی دفعہ آپ کے چہروں کی زیارت ہو رہی ہے, لیکن میرا ایمان ہے, میرا عقیدہ ہے کہ علی والا اجنبی نہیں ہوتا, کیونکہ ہماری روحوں نے وہاں یوم الست میں مل کے علی ولی اللہ کا اقرار کیا تھا, اس لیے ہم ایک دوسرے کے لیے اجنبی نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے کل میرا حبیب کہہ دیجئے لا اسالکم, ہم سوال نہیں کرتے کسی قسم کے اجر کا. بات کب کی ہے؟ رسول خدا تبلیغ رسالت کر چکے, دین پہنچا چکے, دین کے احکامات پہنچا چکے, صحابہ کرام اکٹھے ہو کے آ گئے, یا رسول اللہ ہم آپ کو اجر رسالت دینا چاہتے ہیں, ہم آپ کو اجر رسالت دینا چاہتے ہیں. چوک میں ہے, بولیے گا. میں آپ کو یہاں بتانے آیا ہوں کہ ہم بھی یہاں اجر رسالت دینے کے لیے ہی بیٹھے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ ہم ایسے ہی بے مقصد نہیں یہاں پہ اکٹھے ہوئے. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کو اجر رسالت دینا چاہتے ہیں. فنزل جبرائیل, جبریل نازل ہوا, اس نے کہا یا رسول اللہ اللہ درود و سلام کے بعد کہہ رہا ہے ان سے کہہ دیجئے ہم تم سے کسی قسم کا اجر نہیں چاہتے, لیکن اگر تم کچھ دینا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ الا المودۃ فی القربا, میرے قربا سے مودت کرو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. حیداری, میرے قربا سے کیا کرو؟ مودت کرو. آیت یہاں رکی نہیں ہے, میں نے آیت کا سہارا لیا ہے, روایت کا سہارا نہیں لیا. میں نے اسے کافی بنایا ہے جو ہے ہی کافی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور ویسے بھی جو روایت علی کے گھر کی طرف ہو نا, وہ ان کو ضعیف لگنے لگتی ہے, اس لیے میں نے روایت کا سہارا نہیں لیا, میں نے آیت پڑھی ہے. آیت یہاں رکی نہیں ہے بزرگوں, آیت آگے بڑھی. اگلی آیت میں اللہ ارشاد فرماتا وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً, جو قربا سے مودت والی حسنہ نیکی لے کے میری بارگاہ میں آ جائے گا, میں کروں گا کیا؟ وَنَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا, میں اس نیکی کو اور حسین بنا دوں گا. اللہ سارے مل کے جواب دو. حیداری, کیا کہا؟ جو قربا سے مودت والی حسنہ لے کے نیکی لے کے میری بارگاہ میں آ جائے گا تو میں کیا کروں گا؟ اس نیکی کو اور حسین بنا دوں گا. آیت یہاں بھی نہیں رکی, آیت آگے بڑھی. آیت کا اگلا حصہ اللہ نے آپ کی عظمت کا پڑھا ہے. اگر آپ آمادہ ہیں تو پڑھوں, سارے آمادہ ہیں, آمادگی کا اظہار کریں تو میں پھر آیت کا اگلا ٹکڑا پڑھوں. اللہ کہتا ہے ان اللہ غفور شکور. جیسے ہر بندے کو خطابت نہیں آتی ویسے سننے کا ہنر بھی نہیں آتا. اللہ کہتا ہے ان اللہ غفور شکور, جو بھی قربا سے مودت کرے گا میں اسے بخش بھی دوں گا, اس کا شکریہ بھی ادا کروں گا. اللہ اکبر. سیدہ سلام, سارے مل کے لبیک یا حسین, دونوں ہاتھ بلند کرو. حیداری. اللہ, کیا کروں گا؟ بخش بھی دوں گا, شکریہ بھی ادا کروں گا. آیت کو حدیث سے ملاؤں, آیت کو حدیث سے ملاؤں تو کہ رسول خدا فرماتے ہیں میری بات ہوتی ہی وہ ہے جو قرآن کی ہو, اور قرآن ہوتا ہی وہ ہے جو میری بات ہو. رسول خدا نے کیا کہا؟ من مات حب آل محمد مات شہیدہ, من مات حب آل محمد مات مغفورہ. جو آل محمد کی محبت پہ مرا, جیا نہیں مرا, وہ شہید ہے. من مات آل محمد مات مغفورہ, جو آل محمد کی محبت پہ مرا وہ بخشا ہوا مرا. رسول اللہ نے کہا ہے کہ جیا نہیں مرا. سرکار فرماتے کسی کا آغاز نہیں دیکھنا, انجام دیکھنا ہے. عزازیل کا آغاز اچھا تھا, انجام اچھا نہیں تھا. جسے عزازیل کا نہیں پتا, میں جملہ
سیدہ سلامت رکھے، اللہ اور کا آغاز اچھا نہیں تھا۔ اچھا حر نے کیا کیا تھا؟ چلو ایک جملہ اس ضمن میں آ گیا ہے، حر نے کیا کیا تھا؟ حر نے کوئی نمازیں بدلی تھی، روزے بدلے تھے، حج کا طریقہ بدلا تھا، کیا بدلا تھا؟ حر نے فقط امام بدلا تھا۔ حر نے فقط امام بدلا تھا، اور اللہ کہہ رہا ہے جو قربا سے مودت کرے گا میں اسے بخش بھی دوں گا، اس کا شکریہ بھی ادا کروں گا۔ دو لفظ ہیں جو زبان زد عام ہیں، ایک لفظ ہے محبت۔ محبت سنا ہوا ہے؟ محبت کے بارے میں پتا؟ اس کے بارے میں ایک بڑا عام سا جملہ ہے، یقینی جاتی ہو جاتی ہے، یقینی جاتی، میرا عزت دار مجمع جیسے یہ ہو جاتی ہے نا ویسے ختم بھی ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ویسے یہ ختم بھی ہو جاتی ہے۔ میری ڈکشنری میں جو محبت کی ڈیفینیشن ہے وہ میں بتانے لگا ہوں، اگر اس سے اچھی کسی کے پاس ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ محبت کیا ہے؟ فائدہ ملتا رہے، اللہ اکبر، فائدہ ملتا رہے، محبت چلتی رہتی ہے، ادھر نقصان کا اندیشہ ہوا، محبت ختم۔ مودت بتاؤ کیا ہے؟ یہ تکلیف میں اور بڑھ جاتی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ تکلیف میں اور لطف دیتی ہے۔ مودت تکلیف میں اور لطف دیتی ہے۔ آپ تو عظیم لوگ ہیں نا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں مجلس پڑھتا بھی ہوں، مجلس کرواتا بھی ہوں، لنگر نیاز بھی بانٹتا ہوں، غازی کا علم بھی لگایا ہوا ہے، دیے بھی جلاتا ہوں، حاضری بھی پکاتا ہوں، امام بارگاہ بھی جاتا ہوں، پیر و فقیروں کے پاس بھی جاتا ہوں، ماتم بھی کرتا ہوں، پھر مصیبت میرے گھر میں۔ ایسا ہو نہیں جاتا، ایسا ہو نہیں جاتا بھئی، میں سارا کچھ کر رہا ہوں، مجلس بھی پڑھ رہا ہوں، مجلس سن بھی رہا ہوں، مجلس کروا بھی رہا ہوں، لنگر نیاز بھی بانٹ رہا ہوں، حاضری بھی پکا رہا ہوں، علم بھی لگایا ہوا ہے، ماتم بھی کر رہا ہوں، امام بارگاہ بھی جا رہا ہوں۔ عزادارو جملہ سننا، میں جملہ کہہ کے دیکھوں گا، کس کی زبان اس کے اپنے اختیار میں ہے، کس کی زبان لسان اللہ کے اختیار میں ہے۔ جملے کا لطف لیجیے گا اور میزان عدل پہ تولیے گا۔ اگر یہ سب کرنے کے بعد مصیبت تیرے گھر میں ہے، پھر گلہ نہ کیا کر، شکر ادا کیا کر، تو محبت والا نہیں مودت والا ہے۔ سیدہ سلامت رکھے، یہ اٹھے ہوئے ہاتھ ذریعے رضا پہ نہ چھو، دونوں ہاتھ بلند کرو، حیدری، یہ بولے نا، سیدہ سلامت رکھے۔ اللہ، محبت والوں کو میں نے رسول کو چھوڑ کے جاتے ہوئے دیکھا۔ اللہ، تو کرنا کیا ہے؟ یہ ہم کیوں یہاں اکٹھے ہوئے ہیں؟ مودت فی القربا، قربا سے مودت کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے، اور جو قربا سے مودت کرے گا اللہ کہہ رہے ہیں میں اس کا شکریہ ادا کروں گا۔ اگر آپ اجازت دیں تو قرآن سے ایک اور شکریہ دکھائیں۔ قرآن سے باہر جانا ہی نہیں ہے، کیونکہ قرآن کافی ہے، قرآن سے باہر نہیں جانا، قرآن کافی ہے۔ آل محمد نے 3 دن روزہ رکھا، تو سنیجیے گا، آل محمد نے 3 دن روزہ رکھا، محمد نے نہیں، آل محمد نے رکھوایا، آل محمد نے رکھا۔ پہلے دن روزہ رکھا، افطاری کا وقت آیا، بڑی شورۂ آفاق آیت ہے، میری قوم کے بچے کو یاد ہے، دروازے پہ صدا آئی، میں مسکین ہوں، یطعمون الطعام علی حبہ مسکین ہوں، میں مسکین ہوں، ہے کوئی اللہ کے نام پہ روٹی کھلانے والا؟ علی نے روٹی رکھی فضہ کے ہاتھ پہ، سیدہ نے روٹی رکھی فضہ کے ہاتھ پہ، حسن مولا نے روٹی رکھی فضہ کے ہاتھ پہ، حسین بادشاہ نے روٹی رکھی فضہ کے ہاتھ پہ۔ اللہ جانے ان چاروں کو اس ہاتھ پہ اعتماد کتنا تھا۔
خود 5ویں فضہ کی روٹی 5 روٹیاں مسکین کو دے دی. آل محمد نے پانی سے روزہ افطار کر لیا. دوسرے دن پھر آل محمد نے روزہ رکھا, پھر افطار کا وقت آیا, پھر دروازے پہ صدا آئی میں یتیم ہوں. پھر علی نے روٹی, سیدہ نے روٹی, حسنین نے روٹیاں, فضہ کی روٹی 5 روٹیاں یتیم کو دے دی. آل محمد نے نمک سے روزہ افطار کر لیا. تیسرے دن پھر آل محمد نے روزہ رکھا, پھر افطار کا وقت آیا, دروازے پہ صدا آئی میں اسیر ہوں. پھر 5 روٹیاں اسیر کو دے دی. اب جو اسیر جانے لگا اس نے کہا فضہ تیرا شکریہ. بی بی نے پلٹ کے کہا ہمیں نہیں چاہیے تیرا شکریہ, ہم تو کھانا کھلاتے ہی وجہ اللہ کا صدقہ. اللہ ہم تو کھانا کھلاتے ہی وجہ اللہ کا, جو تو وجہ اللہ کا صدقہ کھاتا ہے. ہم تو کھانا کھلاتے ہی وجہ اللہ کا صدقہ ہے. اب حق تو یہ بنتا تھا کہ اللہ کہتا آل محمد آپ تو آپ ہیں, یہاں فضہ کا مزاج ملنے میں نہیں آ رہا. بڑے جید اہل تسنن علماء نے لکھا ہے, بڑے سے لے کے ڈاکٹر طاہر القادری تک, کہ یہ جو 3 دن یتیم بن کے, اسیر بن کے, مسکین بن کے روٹیاں مانگنے آتے رہے ہیں, یہ کوئی مدینے کے فقیر نہیں تھے, یہ وہاں والے تھے. یہ وہاں والے تھے. میں نے کہا مالک جب انہیں بھوک لگتی نہیں ہے پھر بھیجتا کیوں ہے؟ جب انہیں بھوک لگتی نہیں ہے پھر بھیجتا کیوں ہے؟ اللہ کی آواز آئی تمہیں سمجھانے کے لیے. یہ وہاں رہتے ہوئے یہاں سے مانگتے ہیں. جاگنا بھائی جاگنا, یہ وہاں رہتے ہوئے یہاں سے مانگتے, تم یہاں رہتے ہوئے وہاں سے مانگتے ہو. فرشتے کرتے کیا ہیں میرا عزت دار مجمع, سمجھدار مجمع, فرشتے کیا کرتے ہیں بزرگوں؟ کیا کرتے ہیں؟ عبادت کرتے ہیں. یعنی جو فرشتہ جب سے خلق ہوا ہے وہ عبادت الہی پہ مامور ہے. یعنی اللہ نے جس عبادت پہ ڈیوٹی لگائی ہے وہ اسی عبادت پہ لگا ہوا ہے. یعنی قیام والا قیام میں ہے, رکوع والا رکوع میں ہے, سجدے والا سجدے میں ہے, تشہد والا تشہد میں ہے, تسبیح والا تسبیح میں ہے, تقدیس والا تقدیس میں ہے, درود والا درود میں ہے, لعنت والا لعنت. سیدہ سلامت رکھے گا. مجلس کا حاصل مجلس جملہ آپ کو ہدیہ کرنے لگا. یعنی اللہ نے جس فرشتے کو جب سے خلق کیا وہ عبادت پہ ہے, قیام والا قیام پہ ہے, رکوع والا رکوع پہ ہے, سجدے والا سجدے میں ہے, تشہد والا تشہد میں ہے, تسبیح والا تسبیح میں ہے, تقدیس والا تقدیس میں ہے, مناجات والا مناجات میں ہے, درود والا درود میں ہے, لعنت والا لعنت میں ہے. اللہ ایک عبادت چھڑوا کے دوسری کا تب حکم دیتا ہے جب دوسری پہلی سے افضل ہو. اب گھروں میں جا کے بستروں پہ لیٹ کے تسلی سے سوچنا بطول کے دروازے سے روٹی مانگنا کتنی بڑی عبادت ہے. اللہ اکبر, اللہ سیدہ روٹی مانگنا کتنی بڑی عبادت ہے, جھولا جھولانا کتنی بڑی عبادت, چکی چلانا کتنی بڑی عبادت ہے. اللہ درزی بن کے آنا. جب حسنین آئے نا نانا کے پاس, چلو جملہ آ گیا ہے, نانا سب کی سواریاں ہیں, ہماری سواری. فرمایا حسین تمہاری سواری جیسی کسی کی سواری نہیں, کائنات میں سب سے بڑی سواری تمہاری ہے. کائنات میں سب سے بڑی سواری تمہاری ہے. سواری کا انتظام کر کے حسنین گھر آئے. اماں سلام علیکم السلام, اماں کپڑے. ادھر حسنین نے کہا اماں کپڑے, ادھر بی بی نے آسمان کی طرف دیکھا, آسمان کے پردوں کو چیرتی ہوئی نظر جناب سیدہ کی جنت میں پہنچی. ادھر اللہ جبریل سے کہہ رہا تھا جبریل تو اکثر کہتا تھا کہ مالک میرا عہدہ بڑھا دے, مالک میرا عہدہ بڑھا دے, مالک میرا عہدہ بڑھا دے, مالک مجھے اس سے بلند کر دے. جا جبریل میں نے آج سے تجھے حسنین کا درزی بنا دیا.
آج سے تجھے حسنین کا درزی بنا دیا ہے. اب یہ کرتے اٹھا رہا ہے. اللہ کی آواز آئی, سبز کرتا اٹھا, سرخ اٹھا, سبز امامہ اٹھا, سرخ امامہ اٹھا, زمین پہ لے جا, در سیدہ پہ لے جا. جبریل کرتے سمیٹ رہا ہے اور سوچ رہا ہے. اللہ کی آواز ہے, جبریل جو سوچ رہا ہے بلند آواز سے اعتراض کر, تاکہ سارے ملائکہ تیرا اعتراض بھی سن لیں, پھر میرا جواب بھی سن لیں. جبریل کہتے ہیں مالک بس یہی سوچ رہا ہوں, کل جب آدم کو جنت سے نکالا تھا اسے کہا تھا جنت کا لباس زمین پہ نہیں جا سکتا, جنت کا لباس زمین پہ نہیں جا سکتا. عزادارو جملہ سنیے گا, جملے کا وزن کیجئے گا. جبریل کہتے ہیں مالک بس یہی سوچ رہا ہوں, مدینہ بھی تو زمین پہ ہے نا, مدینہ بھی تو زمین پہ ہے نا. اللہ کی آواز آئی, سن, جب آدم کو جنت میں رکھا تھا کہا تھا یا آدم اسکن, آدم ساکن جنت ہے, حسین مالک جنت ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. جبریل کرتے اٹھا کے در سیدہ پہ آ گیا, دستک دی. بی بی فضا نے پوچھا کون, کہتا انا خیاط الحسنین. پھر بی بی نے پوچھا کون, کہتا انا خیاط الحسنین. پھر بی بی نے پوچھا کون, کہتا انا خیاط الحسنین. میں حسنین کا درزی, میں حسنین کا درزی, میں حسنین کا درزی, میں حسنین کا درزی. فضا نے آواز تو پہچان لی تھی نا, آخر پرانا کلمی تھا اس دروازے کا. بی بی جانتی تھی کہ جبریل ہے. بی بی نے بلند پہ پوچھا, جبریل جب ایک بار کہہ دیا حسنین کا درزی, دو بار کہہ دیا حسنین کا درزی, تین بار کہہ دیا, یہ بار بار کیوں کہہ رہا, اپنا اصل نام کیوں نہیں بتاتا. جبریل کی آواز آئی, فضا سیدہ نے کہا تھا کپڑے درزی کے پاس ہے, جو بدول کا کہا چٹلا دے, پھر لعنت قیامت تک اس کا پیچھا کرتی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. پھر لعنت قیامت تک اس کا پیچھا کرتی ہے. تو کیا مانگا ہے اللہ نے, قربا کی مودت. کسے کہا مانگ, اپنے حبیب سے کہا سوالی بن جا. شوق میں جملہ کہوں, بھر دو جھولی میری یا محمد کا نعرہ لگانے والے, قربا کی مودت کے لیے محمد جھولی پھیلائے کھڑا. قربا کی مودت کے لیے محمد جھولی پھیلائے کھڑا ہے. اللہ اکبر. سوال کی دو جہتیں ہوتی ہیں, تین زاویے ہوتے ہیں. تھوڑی دقیق بات, سوال کی دو جہتیں ہوتی ہیں, تین زاویے ہوتے ہیں. یا سوال برائے طلب ہوتا ہے, یا سوال برائے امتحان ہوتا ہے. سوال برائے امتحان اسکول, کالجز, یونیورسٹیز میں بچوں کی صلاحیت جانچنے کے لیے ہوتا ہے. سوال برائے طلب یہ ضرورت کے لیے کیا جاتا ہے. اس کے تین زاویے ہیں, یا تو بڑا چھوٹے سے سوال کرتا ہے, یا برابر والا برابر والے سے, یا چھوٹا بڑے سے. علم منطق جاننے والوں سے پوچھئے گا, بڑا چھوٹے سے سوال کرے اسے حکم کہتے ہیں. جاگنا بھائی جاگنا, بڑا خوبصورت سماعت کیا آپ نے, جناب سیدہ سلامت رکھے. بڑا چھوٹے سے سوال کرے اسے حکم کہتے ہیں. برابر والا برابر والے سے سوال کرے اسے ریکویسٹ, درخواست, التماس, گزارش کہتے ہیں. چھوٹا بڑے سے سوال کرے اسے مانگنا کہتے ہیں. اب گھروں میں جا کے سوچنا, قربا کی مودت مانگ کون رہا ہے, جسے ایسا اکبر نے کہا میرے بعد یہ اکبر ہے. اللہ اکبر. محمد سے بڑا ہے کوئی, محمد سے بڑا. قرب کے تین زاویے, قرب کے تین زاویے. قرب باعتبار فاصلہ, قرب باعتبار رتبہ, قرب باعتبار رشتہ. قرب باعتبار فاصلہ, میں آپ کے قریب, آپ میرے قریب, فاصلے کے اعتبار سے.
بات مشکل ہو گئی ہے، ابھی نتیجہ دیتے ہیں آپ کو۔ قرب باعتبار فاصلہ، آپ میرے قریب فاصلے کے اعتبار سے، میں آپ کے قریب فاصلے کے اعتبار سے۔ قرب باعتبار رشتہ، ماں باپ کا رشتہ، بہن بھائی کا رشتہ، بھائی بھائی کا رشتہ، میاں بیوی کا رشتہ، دوست دوست کا رشتہ، مومن مومن کا رشتہ، یہ سب سے بڑا رشتہ ہے۔ یہ ہم ایک دوسرے کو بھائی کہتے ہیں نا، کہ یہ ہمارا مومن بھائی ہے۔ اگر تو تکلفن کہتے ہو تو یہ تکلفن نکال دو۔ کیوں؟ رسول خدا فرماتے علی تو میری امت کا باپ ہے، جو تو علی کو باپ مانتا ہے پھر وہ تکلفن نکال دے۔ بھائی اسے ایک جگہ پہ ٹھیک کر دے مہربانی۔ 10 محرم ہے، دیکھ لیں آج اشرف پورا گزر چکا ہے، آپ امتحان لے رہے ہیں ساؤنڈ والے بھائی۔ قرب باعتبار فاصلہ، بسم اللہ چلیے۔ قرب باعتبار فاصلہ، قرب باعتبار رشتہ، قرب باعتبار رتبہ۔ میری طرف متوجہ ہے؟ میں ممبر چھوڑوں گا تو بھائی آئیں گے، جب تک میں ہوں بس سمجھ لیں کہ ذیشان ہی پڑھ رہا ہے، مولا ان کو سلامت رکھے۔ قرب باعتبار فاصلہ، قرب باعتبار رشتہ، قرب باعتبار رتبہ۔ قرب باعتبار فاصلہ کے لیے جو عربی میں لفظ آیا ہے وہ ہے القربو۔ قرب باعتبار رشتہ کے لیے جو لفظ آیا ہے وہ ہے القرابتو۔ قرب باعتبار رتبہ کے لیے جو لفظ آیا جس کا دل میں کوئی مقام ہوتا ہے وہ ہے القربا۔ پھر مظہر نقوی جملہ کہنے کا حق رکھتا ہے، کوئی محمد کے قریب بیٹھ کے اپنے آپ کو قربا نہ سمجھے، کوئی مصطفیٰ سے رشتہ داری کر کے اپنے آپ کو قربا نہ سمجھے۔ قربا وہی ہے جس کا قلب مصطفیٰ میں کوئی مقام ہے اور وہ ایک ہی بیوی ہوتی ہے، کبھی اس کے بیٹے کندھوں پہ ہوتے ہیں، کبھی شوہر کندھوں پہ ہوتا ہے۔ اگر قربا خود آ جائے تو محمد کھڑا ہو جاتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا جا رہے دونوں ہاتھ بلند کرو، حیدری۔ اگر قربا خود آ جائے تو مصطفیٰ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ نے جملے کی گہرائی اور گہرائی نہیں سمجھی۔ آ کون رہا ہے؟ آ کون رہا ہے؟ کھڑا کون ہو رہا ہے؟ میں ادھر میں بیٹھا ہوں، میں ادھر بیٹھا ہوں، میرے استاد محترم آ جائیں، میں سمیٹنے لگا ہوں، میرے استاد محترم آ جائیں، پھر میں تو بیٹھا ہی رہوں گا۔ آخری جملے توجہ ہاتھ میری جانب رکھیے گا۔ کیا کہا میں نے بزرگ؟ یہ میں ادھر بیٹھا ہوں، میرے استاد محترم آ جائیں، پھر میں بیٹھا ہی رہوں گا؟ نہیں، میں کھڑا ہو جاؤں گا۔ اچھا میں بھی بیٹھا ہوں، میرے استاد بھی بیٹھے ہیں، ان کے استاد آ جائیں، جاگنا بھی جاگنا، ان کے استاد آ جائیں، پھر میں بھی کھڑا ہو جاؤں گا، پھر میرے استاد بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ اب میں بھی بیٹھا ہوں، میرے استاد بھی بیٹھے ہیں، استاد کے استاد بھی بیٹھے ہیں، ایسے میں بابا فرید الدین گنج شکر آ جائیں، پھر میں بھی کھڑا ہو جاؤں گا، میرے استاد بھی کھڑے ہو جائیں گے، استاد کے استاد بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ اب میں بھی بیٹھا ہوں، میرے استاد بھی بیٹھے، استاد کے استاد بھی بیٹھے، فرید بھی بیٹھے، ایسے میں مولا علی آ جائے، اللہ اکبر، ایسے میں مولا علی آ جائے تو پھر میں بھی کھڑا ہو جاؤں گا، استاد بھی کھڑے ہو جائیں گے، استاد کے استاد بھی کھڑے، فرید بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ اب میں بھی بیٹھا ہوں، استاد بھی بیٹھے، استاد کے استاد بھی بیٹھے، فرید بھی بیٹھے، مولا علی بھی بیٹھے، ایسے میں محمد مصطفیٰ آ جائے، ایسے میں محمد مصطفیٰ آ جائے، پھر سارے کھڑے ہو جائیں گے، سارے میں بلکہ 1,23,999 انبیاء کھڑے ہو جائیں گے، بلکہ مظہر نقوی یوں کہتا ہے کائنات کا ذرہ ذرہ کھڑا ہو جائے گا، جس کے آنے پہ کائنات کھڑی ہو جائے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، جس کے آنے پہ محمد کھڑا ہو جائے اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ایک جملہ میں شاید بس عبادت مکمل ہو جائے۔ حسین نے اپنے لیے ایک بیٹی مانگی،
بس بڑے قریب سے ایک ہی جملہ، لعین کے دربار میں قافلہ پہنچا، لعین کے دربار میں قافلہ پہنچا، یہ تخت پہ بیٹھا ہے، اس کی نظر معصومہ پہ پڑی، وہیں سے شمر کو سامنے بلا کے کہتا ہے او کمینہ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے تو 1600 میل کے سفر میں صرف اسی بچی کو مارتا رہا ہے، یہ کیپ اتار دو بھائی، آج دستار کبھی نہیں، صرف اسی بچی کو مارتا رہا ہے، کیوں مارتا رہا ہے اسے؟ یہ کمینہ کہتا ہے تجھے نہیں پتا قاتل کو گواہ اچھا نہیں لگتا، قاتل کو گواہ اچھا نہیں لگتا، اور دوسرا ہم نے سنا تھا حسین بڑا صابر ہے، ہم نے حسین کو رلانے کی بڑی کوشش کی ہے، کہتا کیا کیا کیا؟ کہتا پہلے ہم نے اس کے اصحاب مارے، پھر اس کے انصار مارے، پھر اس کے 18 برس کے بیٹے کے جگر میں برچی کا پھل توڑ دیا۔ حسین کربلا کے جنگل میں جوان بیٹے کے قاتلوں سے پوچھ رہا تھا اور کسی کو پتا میرا اکبر کہاں گرا ہے، اور کوئی مجھے اکبر کی لاش پہ لے چلو، مجھے نظر نہیں آتا۔ حسین جس سے پوچھتا تھا وہ تماچا مارتا تھا، عزادارو حسین اٹھتا گرتا پڑتا اکبر کی لاش پہ پہنچا۔ یہ کمینہ کہتا ہے حسین نے اکبر کے جگر سے برچھی نکالی، اس کے بھتیجے کی لاش پہ گھوڑے دوڑا دیے، حسین ٹکڑے چنتا رہا، حسین رویا نہیں۔ کہتا اس کے بعد ہم نے اس کے 32 برس کے بھائی کا پہلے دایاں بازو کاٹا، پھر بایاں بازو کاٹا، پھر سر میں گرز مارا، حسین غازی اٹھا نہیں سکا لیکن رویا نہیں۔ کہتا اس کے بعد ہم نے اس کے 6 ماہ کے بیٹے کی گردن میں وہ تیر مارا جو گھوڑوں کو نہیں مارا جاتا تھا، حسین تیر بھی نکالتا رہا، بیٹے کی قبر بھی بناتا رہا، حسین رویا نہیں۔ یزید کہتا تھا پھر حسین رویا تھا، کہتا جب میں حسین کی پشت پہ چڑھ کے خنجر چلا رہا تھا وہیں سے یہ بچی آ گئی، اس نے اپنی گردن بابا کی گردن پہ رکھ دی، اس نے کہا شما مجھے بابا کے ساتھ ذبح کر دے۔ کہتے جو ہاتھ حسین کی زلفوں میں تھا میں نے بچی کی زلفوں میں ڈالا، میں نے سکینہ کے تماچا مارا جو حسین اب تک نہیں رویا تھا، خنجر کے نیچے اللہ اللہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ وہ وقت آنے والا ہے جس وقت میں میرے مولا حسین نے آخری سجدہ کیا۔ آج کا دن کوئی عام دن نہیں ہے، اور یہ صرف رونے والا دن نہیں ہے، کوئی ماتمی ہو نا ماتمی 4 بجے ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ 4 ਨਹੀਂ ਬੱਜੇ 4 ਵਜੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 4 ਵਜੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ, ਹੋ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਜਲਿਸ ਹੋ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ, 4 ਵਜੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ। ہائے مولا ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋੜ ਲਵਾਂਗੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ۔ آج ایک بات یاد رکھنا، جو آج بھی مظلوم کے ذکر میں اپنا آپ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے نا، وہ یزید کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ آج کے دن نہیں رہو گے تو کب رہو گے؟ اگر کوئی بندہ مسلمان ہے نا اور انسان ہے اور اس کے اندر تھوڑی سی انسانیت باقی ہے تو آج کا دن وہ صرف اس جگہ کو تلاش کر رہا ہے جہاں حسین کا دکھ پڑا جائے، جہاں حسین کے وہ دکھ پڑے جائیں کہ جسے 1,24,000 انبیاء دیکھ نہیں سکے۔ عزادارو یہاں بیٹھے ہو، یہ وہ وقت آ گیا جس وقت میرے مولا حسین کا آخری سجدہ تھا۔ شہادت بندے پہلے اس لیے پڑھ دیتے ہیں تاکہ یہ روٹ مکمل ہو جائے، لیکن اصل وقت یہ ہے جو عصر کا وقت ہے، اور میرے مولا حسین یہ جو وقت ہے نا، یہ وقت، اس وقت میں تنہا ترین سردار حسین ابن علی کربلا کے تپتے ہوئے صحرا پہ کھڑا، بے شک ہر شے کا مالک اور تنہا کھڑا ہے۔ اور بتاؤں میدان میں کھڑے ہو کے
جو حسین ابن علی نے اپنی نظر کو دوڑانا شروع کیا تو کہیں اکبر کے سینے میں برچھی لگی ہوئی تھی۔ کوشش کرنا ہائے کرنا، آنسو آپ کے بس میں نہیں ہے، ہائے آپ کے بس میں ہے۔ کم از کم آپ نے سینے پہ آہستہ سے ہاتھ رکھ کے نا ہائے حسین کہنا۔ آج جس کے دل میں قبر حسین ہے اسے سیدہ آنسوؤں کی خیرات عطا کر دیں گی۔ عزادارو، میرے مرشد حسین بادشاہ نے اس پہر میں جو دیکھا تو کہیں اکبر کے سینے میں برچھی تھی، کہیں قاسم کی لاش کے ٹکڑے تھے، کہیں علموں والے عباس کے کٹے بازو تھے۔ عزادارو، یہ منظر دیکھنے کے بعد نا حسین ابن علی اس خیام کے پاس پہنچے کہ جس خیمے میں علی کی علی بیٹی تشریف فرما تھی۔ عزادارو، خیمے میں پہنچ کے اندر نہیں گئے حسین، باہر سے کھڑے ہو کے کہا ہے عالیہ میرا آخری سلام۔ کوشش کرنا عبادت کرنا، اپنے آپ کو وہاں تک لے کے جانا۔ عالیہ میرا آخری سلام۔ فرمایا حسین میں آپ کی بہن ہوں، میں حسین صابر کی بہن ہوں، آپ باہر کھڑے ہو کے سلام نہ کریں، اندر آ کے سلام کریں۔ عزادارو، حسین ابن علی نے خیام کا پردہ ہٹایا کہ بی بی نے حسین کو سر سے لے کے پاؤں تک دیکھا۔ پتہ نہیں کون حسینی ہے جو اب ہائی نہ کرے گا۔ بی بی نے تڑپ کے آواز دے کے کہا حسین اتنا زخمی، حسین اتنا زخمی۔ میرے مرشد حسین کا سر زخمی تھا، میرے مرشد حسین کے رخسار زخمی تھے، میرے مرشد حسین کے ہونٹ زخمی تھے، میرے مرشد حسین کے ہاتھ زخمی تھے۔ عزادارو، زخمی حسین ابن علی اپنی بہن کے پاس کے جا کے جو بیٹھے ہیں نا، ودا پڑھنے کا وقت ہوتا تو میں ضرور پڑھتا، لیکن ایک جملہ میں ودا کا پڑھنا چاہتا ہوں۔ ابھی جو بیٹھے ہیں بہن کے ساتھ بھائی بات کر رہا ہے کہ عزادارو، خیمے کے پردے میں ایک تیر آ کے لگا ہے، یا سیدہ میری مدد فرمانا، خیمے کے پردے میں ایک تیر آ کے لگا ہے۔ اور اس کے بعد ایک مالون نے اونچی آواز دے کر کہا ہے حسین تو باہر آتا ہے کہ ہم تجھے اندر آ کے مار دیں۔ عزادارو، یہ کہنا تھا میرے مرشد حسین بادشاہ نے خیام کا پردہ ہٹایا، آواز دے کے کہا تجھے کیا لگتا ہے اکبر کے بعد مجھے کوئی جینے کی تمنا باقی ہے؟ میں جینے کے لیے یہاں نہیں بیٹھا۔ رہی بات تمہاری بہادری کی تو اگر میں چاہوں تو تم کیا، تمہاری جتنی فوج ہے اس میدان میں کھڑی تک نہ رہے۔ عزادارو، یہ کہنا تھا۔ اس کے بعد نا میں یہاں رکوں گا، جلدی نہیں کروں گا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حسین جب بھی چاہتے تھے کہ میں اپنے مرتجز پہ سوار ہوں تو مرتجز تنہا نہیں آتا تھا، ساتھ علم والا عباس آتا تھا۔ عباس اس مرتجز کو پکڑ کے نا وہاں تک لے کے آتے تھے جہاں تک حسین ابن علی کھڑے ہوتے تھے۔ آج تنہا حسین تھے اور چاہ رہے تھے کہ کوئی ایسا ہو جو آج پھر مرتجز لے کے آئے۔ ہوتے تو لفظ ہیں، میں زور سے پڑھنے کا عادی نہیں، میں بات پہنچانے کا عادی ہوں۔ بات پہنچ گئی، دل پہ اثر ہو گیا تو عبادت خد تک کرتے رہو گے۔ عزادارو، آج عباس نہیں تھا، بتاؤ مرتجز کون لے کے آیا؟ مرتجز کو لے کے آئی ہیں حسین بادشاہ کی 4 سال کی بطور، حسین کی 4 سال کی سکینہ مرتجز کو لے کے اس جگہ پہ آ گئی جہاں میرے مولا حسین بادشاہ کھڑے تھے۔ عزادارو، یہ منظر جو دیکھا ہے حسین ابن علی نے کہ ایک بار عباس کے لاشے کی طرف دیکھا اور لاشے کی طرف دیکھنے کے بعد پھر مرتجز پہ سوار ہونا چاہا۔ اور جب مرتجز پہ میرے مرشد حسین سوار ہوئے ہیں نا، وہ جس نے تیر مارا تھا میرے مرشد حسین نے اس کی طرف رخ کیا اور رخ کرنے کے بعد ایک ایسا حملہ کیا کہ جتنی 9 لاکھ کی فوج تھی یزیدوں کی ساری کی ساری کوفہ کی دیواروں کے ساتھ لگ گئی۔ اور پھر میرے حسین نے آواز دے کے کہا اگر جنگ چاہتا تو تیری جرت نہیں تھی تو میرے اکبر کے سینے میں برچھی مارتا۔ یا سیدہ میری مدد فرمانا۔ عزادارو، یہ کہا پھر میرے حسین مولا خیام میں آیا، پھر ایک ودا کیا۔ وہ ودا تھا سید الساجدین کے ساتھ۔ آواز دے کے کہا سجاد میں جا رہا ہوں، اپنی پھوپھی کا خیال رکھنا،
ان بچوں کا خیال رکھنا۔ اور عزیزانو ایک جملہ ہے میرے پاس حسین ابن علی کا، جس کے گھر میں بیٹی ہے وہ اللہ جانے کیسے برداشت کرے گا۔ میرے مرشد حسین بادشاہ نے نا علی کی علی بیٹی کو قریب بلا کے آواز دے کے کہا، عالیہ میں تمہیں ایک امانت دے کے جا رہا ہوں، میری امانت کا خیال رکھنا۔ اس امانت کا نام تھا سکینہ۔ عزیزانو یہ کہنے کے بعد نا میرے مرشد حسین نے دھاڑے مار کے رو کے کہا تھا، عالیہ سکینہ میرے سینے کے بغیر سوتی نہیں ہے، میرے جانے کے بعد آج پہلی رات ہوگی کہ یہ سینہ نہیں ہوگا لیکن سکینہ ہوگی۔ عزیزانو یہ بات سن رہی تھی جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کہ جب مرتجز پہ پھر بیٹھے ہیں نا حسین ابن علی کہ بی بی کو پتہ چل گیا کہ اب میرا بابا میدان سے واپس نہیں آئے گا۔ عزیزانو مر جانے والی بات ہے، ماتم والی بات نہیں ہے۔ میرے مرشد حسین بادشاہ نے مرتجز سے کہا چل، جب کہا نا چل تو مرتجز نے اپنا قدم نہیں اٹھایا تو حسین ابن علی نے آواز دے کے کہا مرتجز تھک گیا ہے۔ اللہ نے مرتجز کو قوت گویا عطا فرمائی، فرمایا سرکار تھکا نہیں ہوں، آپ کا نوکر ہوں، آپ کا خادم ہوں، جب تک سانس میں سانس ہے آپ کے ساتھ چلوں گا۔ تو پھر حسین بادشاہ نے پوچھا چل کیوں نہیں رہا؟ فرمایا آپ دیکھ رہے ہیں میدان کی طرف، ایک بار ذرا میرے سمو کی طرف دیکھیے گا۔ عزیزانو سمو کی طرف جو دیکھا تو بتاؤ منظر کیا ہے؟ 4 سال کی بیٹی مرتجز کے سمو پہ ہاتھ رکھ کے آواز دے کے کہہ رہی مرتجز اب نہ جانا، ہمارا رہا کوئی نہیں، مرتجز اب نہ جانا، ہمارا کوئی رہا نہیں ہے۔ عزیزانو یہ کہنا تھا کہ حسین ابن علی زین سے زمین پہ آئے، زمین پہ آ کے اپنے 4 سال کی بطول کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور آواز دے کے کہا سکینہ سکینہ آج مجھے نہ روک، سکینہ آج صبر کر، سکینہ تو حسین صابر کی بیٹی ہے۔ عزیزانو یہ کہنا تھا نا بی بی نے اپنے آپ کو اپنے بابے سے جدا کیا، اللہ کرے میں لفظ سمجھا سکا تو میری ماں بہنیں جتنی یہاں بیٹھی ہیں وہ اپنے حصے کی عبادت کر لیں گی۔ عزیزانو بی بی پیچھے ہٹی، رخ موڑ کے اب خیام کی طرف چلی کہ حسین ابن علی نے آواز دے کے کہا سکینہ سکینہ ناراض ہو گئی ہو؟ فرمایا نہیں بابا ناراض نہیں ہوئی، میں ہوں حسین صابر کی بیٹی، میں وعدہ کر رہی ہوں میں اتنا صبر کروں گی سارے آپ کو ملنے آئیں گے، میں کربلا واپس نہیں ہے۔ یا حسین کوشش کرنا سینے پہ ہاتھ رکھ لینا تو میں یہ ذکر حسین کی آخری جملے آپ تک پہنچا دوں۔ عزیزانو حسین ابن علی مرتجز پہ بیٹھ کے کہ پھر جو حملہ کیا نا کہ حملے کے بعد حسین ابن علی کی کلائی میں ایک ہاتھ آیا اور ہاتھ آنے کے بعد آواز آئی حسین وعدہ بھول گیا ہے۔ جب وعدے کا نام آیا نا تو میرے مولا حسین نے وہ ذوالفقار واپس نیام میں ڈالی۔ عزیزانو یہ منظر دیکھ رہے تھے 9 لاکھ کا مجمع، اور جب دیکھا نا انہوں نے کہ اب حسین نے نیام میں تلوار ڈال لی ہے، کوئی ماتمی بیٹھا ہے تو کم از کم وہ اپنا سینہ پہ آرا نہ کرنا، کوشش کر لینا کہ سینے پہ ہاتھ رکھ لینا۔ علی کی عزت کی قسم ہے حسین کی ذوالفقار نیام میں آئی کہ پھر ایک یک مشت ایسے تیر آئے جو حسین کو لگے۔ عزیزانو ادھر میرے مولا حسین کو تیر لگے اور انہوں نے جب دیکھا نا کہ ابھی حسین زین پہ ہیں، اللہ لعنت کرے حسین بن نمیر پہ جس نے علی اکبر کو برچھی ماری تھی نا، اس نے آ کے حسین ابن علی کو پہلا نیزہ مارا۔ عزیزانو ادھر نیزہ لگنا تھا، پھر لوگوں نے نیزے مارنے شروع کیے، عزیزانو لوگوں نے نیزے مارنے شروع کیے۔ حسین ابن علی نے اسی لمحے زین چھوڑ دی تھی، میں سمجھا کے پڑھ دوں، میرے مرشد حسین نے زین چھوڑ دی تھی، لیکن تاریخ کہتی ہے کہ 53 منٹ یا 3 گھنٹے حسین زین سے زمین تک نہیں آئے۔ عزیزانو جب حسین نے زین چھوڑ دی تو یا ہائے کر لیتے یا سوال کر لیتے، جب زین چھوٹ گئی تھی تو حسین زمین پہ کیوں نہیں آئے؟ بتاؤ کیوں نہیں آئے؟ رستے میں جو تیر تھے وہ حسین کو زین اور زمین کے درمیان رکھ کے، وہاں جو تیر لگے تھے نا میرے مرشد حسین کو، وہ نیچے آنے نہیں دے رہے تھے کہ حسین ابن علی نے ایک ایک کر کے
पता नहीं आप किस ख्याल में ये मसाइब सुन रहे हो। इससे बड़ा गुर्बत आले मोहम्मद का मसाइब नहीं है। अज़ादारों, एक एक तीर करके जो हुसैन इब्ने अली ने निकाल लिया, लोगों ने जख्म लिखे हैं कि हुसैन के जख्म कितने थे। मैं नहीं जानता कि मेरे मुर्शद हुसैन को कितने जख्म थे, हाँ, लेकिन इतना जानता हूँ, लोग कहते हैं कि हुसैन को एक तरफ से देखते थे ना तो दूसरी तरफ के लोग दिखाई देते थे। या हुसैन, कोशिश करना है कि खैरात मांग लेना। एक तरफ से देखते थे, दूसरी तरफ के लोग दिखाई देते थे। इतना जख्मी हुसैन जब जमीन पे बैठ के ना मेरे मुर्शद हुसैन, तो ये जो यजीदी खड़े थे उन्होंने ये कहा, पता नहीं हुसैन जिंदा है। कोई कहता था नहीं, अब हुसैन जिंदा नहीं है। अज़ादारों, अभी मैं ये जुमला पढ़ के आया हूँ जफरवार सियालकोट में, वहाँ क़यामत बर्पा हो गई थी। यहाँ आप अल्लाह जाने अज़ादार किस अंदाज से ये जुमला वसूल करोगे। अली की इज्जत की कसम है, मातम वाली बात नहीं है, मर जाने वाली बात है। जब इन्होंने कहा ना, कुछ कहते थे अभी हुसैन जिंदा है, कुछ कहते थे हुसैन जिंदा नहीं है, कि अज़ादारों एक बंदे ने अपने हाथ में एक पत्थर उठा लिया। पत्थर उठाने के बाद वहां गया जहां हुसैन इब्ने अली ऐसे बैठे थे जैसे नमाजी तशहुद की हालत में बैठता है। अज़ादारों, उस बंदे ने जाके आवाज दे के कहा, हुसैन, हुसैन। अल्लाह करे कोई ऐसा मातमी ना हो जिसका हाथ सीने पे ना आए। अज़ादारों, ये कहना था, तारीख कहती है हुसैन इब्ने अली ने एक बार सर बुलंद किया। सर का बुलंद करना था क्या इसने वो पत्थर इतनी जोर के साथ हुसैन इब्ने अली के माथे पर मारा, हुसैन जमीन पे गिर गए। फिर जिसके हाथ में जो था वो हुसैन को मारता रहा। मौत में हुसैन।
سجا
Quero